وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. یہ سورہ رعد کی 17 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا، سو ندی نالے اپنی گنجائش کیپیسٹی کے مطابق اس بارش کے پانی سے بہہ نکلے. چھوٹے نالے میں کم پانی، بڑے نالے میں زیادہ پانی. پھر سیلاب کا پانی پھولے ہوئے جھاگ یعنی گھاس کے تنکے وغیرہ کو اوپر اٹھا لایا. کچرا پانی کے اوپر آ جاتا ہے. اور جن دھاتوں کو زیور یا سامان یعنی برتن وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں، تپا کر کے گلاتے ہیں، اس میں بھی اس طرح کا میل کچیل ہوتا ہے. اللہ تعالی اسی طریقے سے حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں. سو جو جھاگ یعنی میل کچیل باہر جا کر سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے کام کی ہوتی ہے وہ زمین پر باقی رہتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالی مثالوں کو بیان فرماتے ہیں. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. جن لوگوں نے اپنے رب کے حکموں کو مان لیا اور مان کر عمل بھی کیا، انہی لوگوں کے لیے آخرت میں بھلائی ہے. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، اگر ان کے پاس بالفرض
قیامت کے میدان میں دنیا بھر کی تمام چیزیں ہو، بلکہ اتنی ہی اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہو، اور وہ سب مال دولت اپنے فدیے میں دے دیوے، پھر بھی عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ ان کے لیے برا یا سخت حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی، کیا بھلا جو مومن شخص کے یقین رکھتا ہو کہ جو قرآن میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا وہ حق ہے، وہ بالکل اندھے یعنی کافر شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان باتوں سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، یہ عقل والے وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا وہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے پکے وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ عقل والے لوگ اس کو جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت برا انجام ہونے والا ہے، اس سے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی مثال سمجھائی۔ مثال قرآن کا کمال ہے کہ اتنی سمپل اور آسان مثال ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ان ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، وہ بھی قرآن کے ایگزامپل کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی بڑی مہربانی کی بات ہے کہ اللہ جب قرآن میں بات سمجھاتے ہیں اور بات سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتے ہیں تو ایک دم جنرل، سمپل، آسان، سادی مثال دیتے ہیں۔ یہاں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بارش کی دی۔ اب بارش، آسمان سے آنے والا پانی، اتنی سمپل، اتنی کامن، ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ ایک آدمی جو جاہل ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، ان پڑھ ہو، جنگل میں رہتا ہو، جس نے کبھی مدرسہ، اسکول نام کی کوئی چیز دیکھی بھی نہ ہو، وہ بھی بارش کے ایگزامپل کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ بارش ہر ایک کو لگتی ہے، ہر ایک بارش کا پانی پیتا ہے، ہر ایک کو بارش کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بارش کی موسم آئی، آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، تو بارش کا جو پانی ہوتا ہے شہر کے اندر تو اس کے لیے ڈرینیج لائن بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں سے بارش کا پانی جائے گا، لیکن جو گاؤں ہوتے ہیں، جنگل ہوتے ہیں، اور ابھی تک جن شہروں کے اندر ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، وہاں پر بارش کا پانی جانے کے لیے قدرتی سسٹم ہوتا ہے۔ کیسی قدرتی سسٹم ہوگی؟
کہ زمین کے اوپر چھوٹے چھوٹے نالے بنے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر چھوٹی چھوٹی قدرتی نالی بنی ہوئی ہے. بارش کا پانی آئے گا تو پانی ادھر ادھر سے آ کر کے نالی میں آئے گا اور نالی سے بہہ کر کے آگے کی طرف پانی چلنا شروع ہو جائے گا. پھر یہ بارش کا پانی پہلے چھوٹی نالی ہوگی، 2-4 محلے کا جمع ہوگا تو بڑی نالی ہو جائے گی، پھر بڑا نالا ہو جائے گا اور بارش کے پانی کی ایک پوری ندی بہنا چالو ہو جائے گی. دنیا میں، شہر میں، گاؤں میں، جنگل میں بہت ساری ایسی جگہ ہے کہ وہاں ابھی دیکھو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن بارش کی موسم میں آپ وہاں کھڑے بھی نہیں رہ سکتے. رہنے جاؤ تو پانی آپ کو بہا کر کے ڈبا کے مار ڈالے، ختم کر ڈالے. اب جب یہ بارش کا پانی آتا ہے تو زمین پہ کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے، کاغذ، پلاسٹک کی کوتھری. چھوٹے گاؤں ہیں تو وہاں درختوں کے پتے، کچرا، یہ سب پڑا ہوا رہتا ہے. اب جب پانی آئے گا، بارش کا نالا چلے گا تو یہ کاغذ، یہ کچرا، یہ درخت کے پتے، یہ جتنی بھی گندگی ہے وہ سب پانی کے ساتھ بہنا چالو ہو جائے گی. اسی لیے پہلی بارش کے بعد آپ جب پانی کو دیکھتے ہیں تو ایسا اوپر اتنا کچرا کہ اوپر سے پانی نظر آنا بھی مشکل. اوپر دیکھو تو کاغذ ہے، کوتھریاں ہیں اور پتے ہیں، لکڑے ہیں، سب جا رہا ہے بے بے کر کے. بچے کھیلتے بھی ہیں، اس کو روکتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں اور نیچے سارا پانی بہ رہا ہے. اب جتنی بھی چیزیں لائٹ ویٹ ہے، ہلکا وزن ہے، ایک دم ہلکی پھلکی ہے، وہ پانی میں بے بے کر کے چلی جائے گی. اور جو وزندار چیز ہوا کرتی ہے، بھاری چیز ہوتی ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے. آپ پانی کی موسم کے اندر دیکھو، بارش کی موسم میں کاغذ بہ جائیں گے، پلاسٹک کی کوتھری بہ جائے گی، پتے بہ جائیں گے، یہ سب بہ جائے گا. لیکن لوکھن کا ٹکڑا ہو وہ نیچے رہتا ہے، اوپر پانی جائے گا وہ نیچے رہے گا. پتھر ہو وہ نیچے رہتا ہے، پانی اوپر بہ جائے گا. وہ تو کبھی کبھی بڑا بھاری خطرناک سیلاب آوے تو بعض مرتبہ وہ لوکھن کو بھی بہا کے لے جاتا ہے، ورنہ جنرلی جو ہلکی پتلی چیزیں ہوتی ہے وہ بے کے چلی جاتی ہے اور وزندار چیز نیچے بیٹھ جاتی ہے. یہ ایک سیمپل ہے، ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہاں پر دی. اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری مثال بھی اللہ نے دی. یہ سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوکھن، ایلومینیم، پلیٹینم، جتنی بھی دھاتو ہے، یہ دھاتو جتنی بھی ہوتی ہے یہ زمین میں سے نکلتی ہے، مائنز ہوتی ہے. انگریزی میں مائنز کہتے ہیں، عربی میں معدن کہتے ہیں، اردو میں بھی معدن اور کان کہتے ہیں، گجراتی میں کھان کہتے ہیں، انگلش میں مائنز بولتے ہیں. اس میں سے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، تانبا نکلتا ہے، پیتل نکلتا ہے، لوکھن نکلتا ہے، الگ الگ دھاتو زمین میں سے نکلتی ہے. اور یہ جتنی بھی قیمتی دھاتو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین بنائی تب سے زمین میں رکھ دی ہے. اب انسان اس کو کھودے گا، کھود کر کے اندر سے کہیں ہیرے نکلیں گے، کہیں تانبا نکلے گا، کہیں سونا، کہیں پیتل، کہیں لوکھن، سب نکلے گا. اور نکال کر کے انسان اس کو ریفائن کرے گا، صاف کرے گا، اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے تیار کر کے پلیٹ بناتے ہیں، بسکٹ بناتے ہیں، سلیٹ بناتے ہیں،
پھر اس کو مارکیٹ کے اندر لا کر کے بیچتے ہیں۔ یہ جو لوکھنڈ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے ایسے ویسے نہیں آ جاتا، اس کے اوپر بہت پروسیجر ہوتی ہے، بہت ساری کارروائی ہوتی ہے۔ یہ سونا ہماری عورتیں پہنتی ہے، رمضان میں زکوٰۃ نکالتی ہے، تو ایسے تھوڑا ہی سونا ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس میں اتنی محنت ہوتی ہے، اس کی کھان ہوتی ہے، معدن ہوتی ہے، مائنس ہوتی ہے، اس میں سے کھود کر کے نکالتے ہیں، نکال کر کے اس میں صفائی کرنی پڑتی ہے، اور صفائی کرنے کے بعد پھر وہ سونا تیار ہوتا ہے۔ اور یہ سونا مہنگا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں زمین میں سے ابھی تک کم نکلتا ہے، اور مٹی زیادہ اور سونے کے ذرے اس کے اندر کم ہوتے ہیں۔ بہت محنت کرنے کے بعد اس میں سے تھوڑا بہت سونا نکلتا ہے۔ کبھی آپ نے سونے کی کھان کا علاقہ دیکھا ہو تو جا کر یہ سب چیزیں سمجھ میں آوے، ایسے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں نے افریقہ کا جب پہلا سفر ہوا تو وہاں جا بجا پیلے 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 چمکتے چمکتے پہاڑ دیکھے۔ میں نے کہا اتنے سارے یہ پیلے پیلے چمکتے ہوئے پہاڑ، یہ کیسے؟ تو پھر وہاں کے ساتھیوں نے سمجھایا کہ یہاں گولڈ کی مائنس ہے، سونے کی کھان ہے۔ اب زمین کو کھودتے ہیں اور کھود کھود کر کے اندر سے سونا نکالتے ہیں، تو جس جگہ کے اوپر سونا نکلتا ہے وہاں کی زمین کا رنگ بھی سونے کی طرح پیلا چمکتا ہوا گولڈ رنگ کا ہوتا ہے۔ اب وہ کھودتے جاتے ہیں، مٹی نکالتے جاتے ہیں، تو کھود کھود کر کے وہ مٹی کے بھی پہاڑ بن گئے۔ وہ پہاڑ کو سائڈ پر دیکھو تو نیچے کھڈا ہے، وہاں سے کا سونا نکالا گیا۔ اب وہ جو سونا نکلتا ہے تو اس میں 1 گرام سونا ہوگا تو 1 کلو مٹی ہوگی، 2 گرام سونا ہوگا تو 2 کلو مٹی ہوگی، اتنی مٹی اس کے اندر مکس ہوتی ہے۔ پھر اس کو ریفائنری میں ڈالو، اس کو ریفائن کرتے ہیں، مٹی الگ کرتے ہیں، سونا الگ کرتے ہیں، پھر جا کے وہ سونا تیار ہوتا ہے۔ یہی حال ہے لوکھنڈ کا بھی، تانبے کا بھی، پیتل کا بھی، پلیٹینم کا بھی، یہ سب دھاتوں کا اسی طریقے کا حال ہے۔ اب یہ جو دھاتو ہوتی ہے، یہ دھاتو کو گرم کرتے ہیں، گرم، لوکھنڈ کو گرم کرتے ہیں، تانبے کو گرم کرتے ہیں، پیتل کو گرم کرتے ہیں، سونے کو گرم کرتے ہیں، اتنا گرم کرتے ہیں، اتنا گرم کرتے ہیں کہ وہ کافی اور چائے کی طرح بن جاتا ہے۔ پہلے تو محلے محلے میں وہ برتن بنانے والے آتے تھے کہ وہ پرانے ایلومینیم کے برتن مانگے، پرانے تانبے پیتل کے برتن مانگے، پھر کے گھر کے آنگن کے اندر ہی وہ بھٹی لگاتے تھے، پھر وہ برتن پرانے اس کے ٹکڑے کرے، پھر وہ تپیلے میں ڈال کے گرم کرے گرم کرے گرم کرے تو وہ پگھل جاوے، اور پگھل کر کے پورا وہ رس 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 کافی چائے جیسا ہو جاوے۔ پھر اوپر سے وہ کچرا صاف کرے، پھر آپ کو پوچھے کیا بنانے کا ہے تو کہے کہ نیا چمچہ بنا دو، نیا یہ بنا دو، تو پھر وہ سانچے میں بیبے میں ڈالے اور ڈال کر کے اس میں سے پورا تیار کرے۔ یہ پہلے محلوں میں بھی آتے تھے اور اب وہ فیکٹریوں میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اب آج بھی آپ تجربہ کر لو، پرانے زیور ہے آپ کے پاس، سونے کا چاندی کا، وہ لے جا کر کے توڑواؤ کہ اس میں سے نیا بنا کے دو، تو ایگزامپل 2 تولے کا ہے، وہ اس کو توڑے گا، پگھالے گا، پھر آپ اس میں سے نیا زیور بناؤ تو 20 گرام کا آپ نے اس کو پرانا دیا تھا، وہ ریٹرن کرے گا تو 18-17 گرام کا دے گا۔ آپ پوچھیں گے کہ سونی کو کہ 2 گرام 3 گرام تو کھا گیا، میرا چوری کر گیا، تو کہے گا آپ کو کچھ عقل سمجھ ہے کہ نہیں؟ پرانا زیور توڑتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں، اس کو پگھالتے ہیں، اندر سے کچرا نکالنا پڑتا ہے، وہ 2-3 گرام جو کم ہو گیا نا، وہ آپ کا کچرا کم ہو گیا اور اس کو سائڈ پر نکال کر کے ہم نے پھینک دیا۔
تو یہ قرآن ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ جس طریقے سے سونا، تانبا، چاندی، پیتل، لوکھنڈ اس کو گرم کرنا پڑتا ہے، گرم کر کے اس کو پگھالتے ہیں، جب اس کو پگھالتے ہیں تو کچرا ایک طرف ہو جاتا ہے اور اصلی دھاتو ایک طرف ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیٹرول، ڈیزل، آئل، کیروسین جو آتا ہے کیسے نکلتا ہے؟ کہ زمین میں ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پیٹرول کا کنواں ہے، وہاں ڈیزل کا کنواں ہے، وہاں کیروسین کا کنواں ہے، وہاں آئل کا کنواں ہے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ کروڈ آئل تو ایک ہی چیز نکلتی ہے زمین میں سے، پھر وہ بڑی بڑی ریفائنری ہوتی ہے، اس میں اس کو لے جاتے ہیں اور ریفائن کرتے ہیں، تو ایک حصہ اس میں سے پیٹرول کا ہوگا، ایک اس میں سے ڈیزل کا ہوگا، کچھ آئل اس میں سے نکلے گا، سب الگ الگ ریفائنری میں اس کو ریفائن کر کے الگ الگ کیا جاتا ہے، تب جا کر کے اب ہمارے پاس آیا کہ یہ پیٹرول، یہ ڈیزل، یہ آئل، یہ کیروسین، یہ گریس، یہ ہے، یہ سب اس طریقے سے ایک سسٹم ہوتا ہے کام کا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہیں، اللہ یہ دو مثال دے کر کے ایمان والوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے کفر، ایک ہے حق دوسرا ہے باطل۔ کا ایمان یہ اصلی سونا ہے، اصلی تانبا پیتل ہے کہ جس طریقے سے ریفائن کرنے کے لیے گرم کرو تو کچرا الگ ہو جاتا ہے اور اصلی سونا الگ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ایمان اصلی ہے، وہ اصلی سونے کی طرح ہے، اور کفر ہے، شرک ہے، غلط کام ہے، وہ گندے اور کچرے کی طرح ایک سائٹ پر ہو جاتا ہے۔ کہ جس طرح بارش کی موسم میں بارش آئے گی تو اصلی پانی نیچے بہے گا، کچرا اوپر بہ کر کے نکل جائے گا، اس طریقے سے ایمان اصلی نیچے مضبوط رہے گا، اور کفر کا، شرک کا جتنا بھی کچرا ہوگا وہ سب اوپر ادھر اڑ کے ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں ہم کو مثال سے سمجھایا۔ یاد رکھو، جو سچائی ہے، ایمان اصلی ہے، جو صحیح بات ہے وہ جم کے رہتی ہے، اور جتنی چیزیں ملاوٹ والی ہوتی ہے وہ انسان کے لیے کبھی فائدے کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حالات جب آتے ہیں تب انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ سچا ایمان ہے کہ ملاوٹ والا ایمان ہے۔ آدمی حقیقت میں حق پر ہے کہ حق اور باطل، سچائی اور جھوٹ سب مکس انسان کے اندر ہے، یہ حالات کے آنے کے اوپر امتحان ہوتا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ اس کو حالات کی بھٹی میں، ریفائنری میں ڈال کر کے اصلی ایمان اور کھوٹا، سچا ایمان اور جھوٹا ملاوٹ والا سب کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے۔ سخت گرمی کی موسم ہے، سخت گرمی کے دن ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان لے رہے کہ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ صحیح ایمان والا 40 ڈگری کیا، اللہ بچا کے رکھے 50 ڈگری بھی ہو جائے تو اصلی ایمان والا کہے گا کہ میں تو میرے مالک کے لیے روزہ رکھوں گا، میں تو گرمی کا روزہ بھی رکھوں گا، مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہاں ایمان کی ریفائنری کہ گرمی کی موسم میں وہ روزہ رکھے کہ نہ رکھے، امتحان ہے، یہ پریکشا ہے۔ کہ رات ہو گئی، افطار کے بعد کھا پی کے طبیعت ڈھیلی ہو گئی، 1.25 سپارے کی 3 سپارے کی تراویح پڑھنی ہے، تو کہا اچھا یہ تراویح پڑھتا ہے یا محلے کے چورے کے اوپر جا کر بیٹھ کے گپ شپ میں لگ جاتا ہے، یا کھیل کود میں لگ جاتا ہے، یا موبائل پر نیٹ پر چیٹ میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا امتحان۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصلی ایمان ہے
یا ایمان کے اندر جھوٹ اور باطل کی بھی ملاوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے، پریکشا لیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ ایمان والے کہ ایسی گرمی کے حالات میں ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ امت کے روزوں کو قبول فرمائے۔ ایسے حالات چل رہے پھر بھی ماشاءاللہ تراویح پڑھ رہے، قرآن مجید سن رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، تسبیح پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے، مسجد میں آ رہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے۔ ماشاءاللہ کیسا ایمان ہے! بس یہ اللہ تعالیٰ کی ریفائنری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایمان کو ریفائن کرتے کہ کتنا ایمان ہے اور کتنا باطل اور غلط ہے۔ آگے ایک خاص بات ارشاد فرمائی، دنیا کے اندر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ تعالی ان کو دنیا کے اندر سلامت رکھتے ہیں، اور جس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ بہت جلدی پتے کے محل کی طرح اکھڑ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا اعلان کر کے۔ اس سے پہلے حضور کی مبارک زندگی دیکھو، جتنے بھی خدمت کے کام تھے اس میں حضور بہت آگے آگے 40 سال کی زندگی میں۔ کوئی کمزور ہوتا اس کا کام کر دینا، کوئی پردیسی مسافر آ گیا اس کی خدمت کرنا، کوئی مہمان آ گیا اس کی خدمت کرنا، کوئی بیمار ہے اس کی دوا علاج کی فکر کرنا، کوئی بے سہارا ہے اس کا سہارا بن جانا۔ یہ جتنے بھی سوشل ورک ہے، خدمت کے کام ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے، بہت کرتے تھے۔ اب 40 سال کی عمر ہوئی، اچانک جبرائیل آئے، قرآن سنانا شروع کیا اور اللہ نے آپ کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو ایک دم جبرائیل آئے تو حضور گھبرا گئے، ٹھنڈی چڑھ گئی بدن میں، بخار چڑھ گیا، کھینچ آنے لگی حضور کو۔ وہاں غار ہیرا میں تھے پہاڑ پر، جلدی جلدی گھر آئے، اور ماں خدیجہ اس وقت ایک ہی بیوی تھی۔ خدیجہ مجھے جلدی جلدی کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ، بخار آ رہا ہے، کھینچ آ رہی ہے۔ سو گئے۔ جب تھوڑی طبیعت کنٹرول میں آئی تو ماں خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا، تو حضور نے پوری بات سنائی۔ تو ماں خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ 15 سال بڑی تھی حضور سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، ماں خدیجہ کی عمر 40 سال شادی کے وقت کے اوپر۔ 15 سال بڑی عمر تھی حضرت خدیجہ کی۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہے؟ اے میرے شوہر، اے محمد، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو بے سہاروں کے سہارا بنتے ہو، دکھیوں کی مدد کرتے ہو، بیماروں کی خدمت کرتے ہو، مہمانوں کی خدمت کرتے ہو، مسافروں کی خدمت کرتے ہو۔ یہ بات ماں خدیجہ نے کہی، بخاری شریف کی حدیث میں آئی۔ اس آیت سے یہ بات نکلتی ہے، جو انسان دوسرے انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو برباد نہیں ہونے دیتے، خدا اس انسان کو سلامت رکھتے ہیں۔ ایک ہی انسان اپنا فائدہ سوچے، میرا کیا فائدہ، اور دوسرا یہ سوچے کہ تمام انسانوں کو کیا فائدہ پہنچے، کیسے راحت پہنچے۔ اسی کو کہتے ہیں دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی بھلائی چاہنا۔
میرا اکیلے کا نہیں میں سوچوں، میں دوسروں کا بھی سوچوں کہ بھائی میں بھی اطمینان سے رہوں، میرے محلے والے بھی اطمینان سے رہیں، میں بھی چین سے رہوں، میرے آجو باجو والے بھی چین سے رہے، میں بھی تندرست رہوں، میرے آجو باجو والے بھی تندرست رہے، میرے محلے والے بھی تندرست رہے، میں بھی شفا میں رہوں، میری بستی والے بھی شفا اور تندرستی میں رہے۔ دوسروں کے لیے راحت، جو انسان بھی دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو سلامت رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کرنے والا ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ ایسے کام بہت کرتے ہیں، سیوا کے، خدمت کے، بیماروں کی سیوا، دکھیوں کی سیوا، بس ایک کمی نظر آتی ہے کہ اللہ کے لیے کرنے والے بن جاوے، بس صرف اللہ کے واسطے، میرا نام چمکے، میری پبلسٹی ہو جاوے، میری شہرت ہو جاوے، لوگ میری واہ واہ کرے، پیپر میں میرا فوٹو آ جاوے، کسی نیوز چینل کے اوپر جو ہے میرا آ جاوے، نہیں، توبہ استغفر اللہ، اس کے لیے نہیں۔ اگر آ گیا تو سمجھو کہ ایک ایکسٹرا انعام ہے، ہم یہ کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے، ہماری نیت، ہمارا جذبہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا اور اس کے ذریعے خدا کی جنت کمانا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں، نوازتے چلے جاتے ہیں۔ آگے والی آیت میں فرمایا جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی مرضی پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی سکون اور چین کی زندگی دیں گے، آخرت کے اندر بھی سکون اور چین کی زندگی دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں ان کے لیے آخرت میں بڑا خطرناک عذاب ہے، ایسا عذاب کہ مان لو کہ اس وقت دنیا میں جتنا سونا ہے، چاندی ہے، روپیے ہیں، دولت ہے، مال ہے، وہ سارا دے وے کہ اللہ مجھے عذاب میں سے چھٹکارا دے دو نا، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ دنیا میں کسی کو جیل کی سزا ہو جاوے اور وہ پینلٹی بھر دے وے، دنڈ بھر دے وے، جرمانہ بھر دے وے، چھٹکارا ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں دنڈ، پینلٹی، جرمانہ بھرنے کی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ جو بھی ایمان نہیں لایا، جس نے بھی اچھے اعمال نہیں کیے اور اللہ بچاوے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا تو پھر کوئی ڈنڈ بھر کر کے اس کو جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ اس کے لیے ایمان ضروری کہ جس کے اندر ایمان ہو۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والے کو کہا گیا دونوں آنکھ سے دیکھنے والا، اور جو ایمان نہیں لایا کہا گیا کہ وہ آدمی اندھا ہے۔ اور سب سے بڑا عقل والا ہوشیار آدمی کون؟ جو اللہ سے وعدہ کر کے اللہ کو وعدہ پورا کرے۔ سب سے بڑا وعدہ اللہ سے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، اے اللہ ہم آپ کے نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ سب سے بڑا وعدہ اللہ سے کیا ہے، بس اس وعدے کو نبھانا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے اوپر زندگی گزارنا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرو، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ، قرآن پر اور پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بتلاؤں اس آیت کی روشنی میں۔ رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، عام طور پر زکوٰۃ کی رقم ہم لوگ مدرسوں میں دیتے ہیں،
یتیم خانوں میں دیتے ہیں، ہاسپٹل میں دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں وہاں پر بھی زکوٰۃ کی رقم ضرور دو. فیملی میں، رشتہ دار میں جو غریب ہے ان کو زکوٰۃ صدقے کی رقم دینے میں ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا، اور دوسرا رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا، ڈبل ثواب ملے گا. فیملی میں بہت سے رشتہ دار، آج کل دیکھو کہ کورونا بیماری ہے، وائرس کی بیماری ہے، ہاسپٹلوں کے بل لمبے لمبے آ رہے ہیں، لوگ پریشان، لاک ڈاؤن جیسا ماحول، کاروبار نہیں چل رہے، لوگوں کے پاس پیسوں کی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دو، صدقے کی رقم دو، رشتہ داروں کو بھی ایسی رقم سے مدد کرو، ہیلپ کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اوپر بھی بہت بڑا ثواب ملے گا. بعض لوگ جو ہے نا رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں، تو وہ اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ بیچارے رشتہ دار زکوٰۃ کے حقدار ہے، مستحق ہے، پھر بھی وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں ان کو تو دینے کا ہی نہیں. تو یہ غلط عادت ہے، یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے. جو زکوٰۃ کا حقدار ہو، محتاج ہو، ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ صدقے کی رقم دینے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے رہنا، یہ چیز انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ صفات اور یہ خوبیاں ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائے. مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں بھیانک بیماری اور وائرس کا ماحول بھی چل رہا ہے. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو. ایک کام تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفل خیرات بڑھاؤ، صدقے بڑھاؤ. اور صدقہ کیسے بڑھانے کا وہ طریقہ میں آپ کو بتلاؤں. گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کے نام سے صدقہ نکالو، چاہے چھوٹی رقم لیکن ہر ایک کے نام سے، کہ بھئی یہ 10 روپے یہ بچے کے، 10 روپے اماں کے، 10 روپے ابا کے، ہر ایک کے نام کے ساتھ. پھر کبھی کبھی کھانے کی چیز نکالا کہ بھئی آج 500 گرام چاول یہ بچے کے، 200 گرام چاول ان کے، 200 گرام ان کی طرف سے، اس طریقے سے. کبھی آٹا نکال دیا، کبھی مرغیاں صدقے میں دے دی، کبھی گوشت صدقے میں دے دیا، کبھی اور کوئی کھانے پینے کی چیز دے دی، لیکن ہر ایک کے نام کے ساتھ، یہ ان کی طرف سے، یہ ان کی طرف سے، یہ ان کی طرف سے، چاہے کم دو یا زیادہ دو، لیکن ہر ایک کے نام کی الگ الگ نیت کر کے صدقے نکالو. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے بڑی الا بلا مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کریں گے. تو ایک تو اس وقت صدقہ کرو، ہر ایک صدقہ کرے. یہ بلا مصیبت کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے صدقے کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا. اور دوسرا کام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، خوب استغفار کرو، خوب توبہ کرو اللہ کے سامنے. اور تیسرا کام دعاؤں کا اہتمام. جتنے بھی بیمار آپ کو پتا چلے نا کہ فلانا بیمار ہے تو نام لے کے اس کے لیے دعا کرنے کی. پہلے بھی میں مجلس میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اگر ہم دوسرے کے لیے نام لے کے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. فرشتے کی دعا لینے کا بہترین طریقہ دوسروں کے لیے نام لے کے دعا کرو. تو کوئی بیمار ہو تو کہ بھئی فلانا بیمار ہے اللہ اس کو شفا دے دو، تو وہ فرشتے ہمارے لیے شفا کی دعا کریں گے. اور جو ہے مسجدوں کے اندر فجر میں شفا کی دعا کے ساتھ قنوت نازلہ شروع کرو. شفا کی دعا والا قنوت نازلہ فجر کی نماز کے اندر شروع کرو. اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے حفاظت فرمائے. اور دیکھو بھائی محلے میں کوئی بیمار ہو
تو ان کی خدمت کرنے کو بڑی نیکی سمجھو. یہ نہیں کہ بھئی یہ گھر میں بیمار ہے تو وہ گھر والے بیچارے اکیلے نمٹتے رہے، ایسا نہیں. سب لوگ ان کا سپورٹ کرے، سہکار کرے کہ بھئی ہاسپٹل لے جانا ہے اور کوئی خدمت کرنی ہے تو محلے کے لوگوں کو آپس میں ساتھ سہکار، مدد، خدمت یہ کرنی چاہیے. جو غریب گھرانے ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت مسلمہ کے حال کے اوپر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ پوری امت کے ساتھ کرم کا، عافیت کا، مہربانی کا، رحم کا معاملہ فرمائے. باقی یہ ہے کہ بہت سے لوگ انتقال کر رہے ہیں، سب کے لیے عمومی مغفرت کی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا کرو. اس ہفتے میں بھی کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. میرے حقیقی چچا کا بھی انتقال ہو گیا اسی ہفتے کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، اللہ ہم آپ کے پاپی بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ وہ گزر چکا، ختم ہو گیا. مولا ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے ہم آپ کی رحمت کے حقدار بن سکے. اپنے کرم اور فضل سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرماؤ، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرماؤ، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرماؤ، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرماؤ، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرماؤ، ہمارے اساتذہ مشائخین کی مغفرت فرماؤ. مولا لاڈلے نبی کی لاڈلی امت کو معاف کر دیجیے. مولا یہ کورونا وائرس، کووڈ اور یہ جو بیماریاں ہیں مولا اس کو ختم فرما دیجیے، اس کو دور فرما دیجیے. مولا جتنے بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرماؤ، شفائے عاجلہ عطا فرماؤ، شفائے مستمرہ عطا فرماؤ. اے شافی اللہ، اے شافی اللہ، اے شافی اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرماؤ، شفائے عاجلہ عطا فرماؤ، شفائے مستمرہ عطا فرماؤ. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، پوری دنیا کے لوگوں کی اس طرح کی بیماریوں سے مکمل حفاظت فرماؤ. اے اللہ اجڑوں ہو کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ.
قید و بند میں ہے ان کو رہائی عطا فرماؤ، ہاسپٹل کے مریضوں کو بھی مکمل شفا عطا فرماؤ، عمروں میں برکت عطا فرماؤ، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرماؤ، ان کی قبروں کو نور سے منور فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، ہمارے بڑے جو حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، ہمیں اللہ کثرت ذکر شکر عطا فرماؤ، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ، اپنے فضل سے قبول فرماؤ، اپنی مہربانی سے قبول فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔